نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانچواں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرمات رشتوں کو بیان کیا، کون کون سے رشتے محرم ہیں۔ محرم رشتہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کا نکاح حرام ہے، اسے محرم کہتے ہیں۔ ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، پھوپھی حرام ہے، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرم کا رشتہ ہے۔ خالہ وہ بھی محرم ہے، بھتیجی، بہن کی بیٹی، بھانجی، بھتیجی بھائی کی بیٹی، اور بھانجی جو ہے وہ بہن کی بیٹی۔ بھتیجی بھی حرام ہے اس سے نکاح کرنا، اور بھانجی بھی حرام ہے اس سے نکاح کرنا، یہ بھی محرمات میں سے ہے، محرم رشتہ ہے۔ ایسی ماں جس نے آدمی کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں، وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ رضائی ماں کی بیٹیاں، وہ رضائی بہنیں، وہ بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ ساس بھی حرام ہے، یہ بھی محرم رشتہ ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بیوی کی وہ بیٹی جو پیچھے سے لے کر آئی، آپ کی نہیں، آپ کی بیوی کی پہلے شادی تھی اور اس کے خامند سے بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیوی بیٹی کو ساتھ لے کر آئی۔ اب دوسرا خامند جب اس عورت سے ہم بستر ہو جائے گا تو اس عورت کی جو پہلی بیٹی ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گا۔ بہو سسر کے لیے حرام ہے، بہو کے ساتھ سسر یعنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور سالی بھی حرام ہے۔ عورت کی موجودگی میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی محرمات میں سے ہے، یہ بھی ایک محرم رشتہ ہے۔ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں مستمتعتم بہ۔ استمتاع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا۔ اہل تشیع نے قرآن کے اس لفظ سے متع کا جواز لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ متع جائز ہے۔ متع کسے کہتے ہیں؟ وقتی نکاح، کسی عورت سے پیسوں کے عوض چند گھنٹوں کے لیے نکاح کیا جائے، یہ متع کہلاتا ہے، اور شیعوں کے نزدیک جائز ہے، اہل تشیع کے نزدیک متع جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران اس کو جائز قرار دیا تھا، جنگ کے دوران، کہ جنگ کا عرصہ دراز جنگ میں گزر گیا اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کی کہ عرصہ دراز گزر گیا ہے،
اب جو کلمات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی جوانی کی شکایت کی. بہرحال آپ نے اس موقع پر استمتاع کا دیا، اجازت دے دی صحابہ کرام کو کہ تم وقتی نکاح کر سکتے ہو. کیا اور یہ نکاح ہوئے. اس وقت اس متعہ کو یا متعہ کو وقتی طور پر جائز قرار دیا گیا، اس کی اصل موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس متع کے نکاح کو ابدی طور پر حرام کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد نکاح متع حرام ہے. ان النبی نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیہ زمن خیبر. یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ سن لو، دو چیزیں میں تمہارے لیے حرام کر رہا ہوں اور یہ قیامت کے دن تک حرام ہے. نمبر 1 فرمایا کہ متع حرام ہو گیا، وقتی نکاح پیسوں کے عوض چند گھنٹوں کے لیے حرام ہے. اور فرمایا گھریلو گدھا، پالتو گدھا جو آپ کے گھروں میں ہے، اس کو بھی اللہ کے پیغمبر نے خیبر کے موقع پر حرام کر دیا کہ گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حرام ہے. ایک گدھا ہوتا ہے جنگل کا، جنگل میں جو گدھے جس کو زیبرا بھی کہا جاتا ہے وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. گھریلو گدھا حرام ہے. جو ہمارے گھروں میں معاشرے میں پالتو گدھے ہم پالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ گدھا سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. گھوڑا جو تھا وہ جہاد میں استعمال ہوتا تھا اور گدھا عام سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھریلو گدھے کو حرام کر دیا. صحابہ کرام نے اس گدھے کے گوشت کی ہنڈیاں چولہوں پر رکھی ہوئی تھی. جیسے ہی پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دے دیا ہے، صحابہ نے ابلتی ہنڈیوں کو اٹھا کر اڑیل دیا، پھینک دیا، اپنی ہنڈیوں کو صاف کیا. یہ تھی اطاعت فرما برداری، کہ یہ نہیں کہا کہ ہم وقتی طور پہ ابھی کھا لیں، اس کو بعد میں نہیں کھائیں گے. نہیں، اس کو حرام قرار دے دیا ہے، بس سارا سب نے اس کو حرام سمجھ لیا. قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت سے بھی نکاح متع حرام قرار پاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون. اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ایک علامت، مومنوں کے ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا مگر علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، ان کے لیے جائز ہے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے. او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈی اگر آ گئی ہے مال غنیمت میں، تمہاری ملکیت میں، کہ جنگ کے دوران جو عورتیں کفار کی، دشمنوں کی جنگ میں شریک ہیں اور جنگ کے بعد وہ قیدی بن جائیں اور وہ پھر صحابہ کے درمیان، چونکہ وہ بھی مال ہے، صحابہ میں تقسیم ہوتی ہیں یا مجاہدین میں تقسیم ہوتی ہیں، تو اس کو شرعاً لونڈی کہا جاتا ہے.
یہ کنسپٹ رکھنا کہ آج کافروں کی عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کسی کافر کو، یہودیہ عورت کو یا عیسائی عورت کو یا کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جو عورت کافرہ ہے وہ لونڈی ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی عزتیں ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال نہیں کرو۔ فرمایا کہ لونڈی وہ ہے جو جنگ میں قیدی بن جائے اور وہ پھر مجاہدین کے پاس آئے، وہ لونڈی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو عورتیں، ایک بیوی ایک لونڈی، یہ دو آدمی کے لیے حلال ہے۔ آگے کہا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، جو ان دو عورتوں کے ساتھ ہی اپنی حیاداری کو رکھتا ہے، اپنے ازدواجی تعلق کو رکھتا ہے، اس پر اللہ کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ہر قسم کا کسی عورت سے تعلق اس کو اللہ نے حرام کیا۔ تو متع اس لحاظ سے بھی حرام ہے کہ وہ نہ تو بیوی بنتی ہے عورت متع کے ذریعے اور نہ ہی وہ لونڈی بنتی۔ چند لمحاتی گھنٹوں کا جو نکاح ہے، اسی طرح حلالہ ہے۔ حلالہ بھی وہی شکل ہے کہ بندہ چند گھنٹوں کا نکاح کر دے کسی مرد کے ساتھ۔ حلالے کو بھی اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا، لعن اللہ محلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح متعہ کا نکاح کرنے والا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس کا مرتکب بھی اللہ کے ہاں لعین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مرد جو ہے اس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، مرد کو حاکم رہنا چاہیے، اور مرد کی حاکمیت انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ اس طرح پیدا ہوگا کہ ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی اس انداز سے معاشرے کے اندر فحاشی کا ارتکاب کرتے ہوئے ایسا برہنہ لباس پہن کے باہر نکلتی ہے یا بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی ہے کہ اس کو پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے، باپ کو بھی لے کر جائے، بھائی کو بھی لے کر جائے، بیٹے کو بھی لے کر جائے اور خامد کو بھی لے کر جائے۔ فرمایا کہ جب عورت اپنے چہرے سے لباس کو اتار کر، برہنہ لباس زیب تن کر کے، خوشبو لگا کر معاشرے میں نکلتی ہے، ایک تو اللہ کی لعنت آتی ہے، اور فرمایا کہ 4 مردوں کی غیرت جب مر جاتی ہے پھر عورت اس انداز سے معاشرے کا حصہ بنتی ہے۔ جب بیٹا پوچھنا بند کر دے کہ ماں تو کہاں جا رہی ہے، جب بھائی پوچھنا بند کر دے اپنی بہن سے کہ یہ برہنہ لباس پہننے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے، جب خامد اپنی بیوی سے پوچھنا بند کر دے کہ تو بازار کے اندر یہ بناؤ سنگار کر کے کیوں نکل رہی ہے، فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور فرمایا کہ فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت زانیہ، حدیث کے الفاظ کہ جو عورت بناؤ سنگار کرتی اپنے سٹیٹس کے مطابق کہ میرا یہ سٹیٹس، فرمایا کہ خوشبو لگاتی اور غیر محرم مرد کے ساتھ سے گزرتی ہے اور وہ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتا ہے، فرمایا یہ عورت زنا کار ہے، یہ زانیہ ہے، گھر جا کے غسل کرے۔ اتنا سخت حکم لگایا آپ سے۔ فرمایا کہ عورت کا مطلب ہی 4 دیواری ہے، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے،
شرم حیا ہے۔ فرمایا کہ یہ عورتیں ہی بنی اسرائیل کی تباہی کا باعث بنی تھی کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم کو تباہ کر گئی۔ آج بھی یہودیوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دنیا کو گمراہ کرنے کا عورت ہے، سب سے بڑا۔ اس نے عورت کو ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا، بے حیا بنا دیا، اور لوگوں کی غیرت اور ایمان اور جسم کی طاقت، جسمانی طاقت، دماغی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس نے عورت کے ہتھیار کو استعمال کیا۔ فرمایا کہ میری امت کی تباہی بھی اس عورت کے ہاتھ سے ہوگی۔ میری امت تباہ ہو جائے گی، جسمانی، دماغی اور ایمانی۔ ایمان بھی جاتا رہے گا، جسم کی طاقت بھی جاتی رہے گی، دماغی طاقت بھی جاتی رہے گی۔ یہ عورت ایسا فتنہ برپا کرے گی کہ میری امت تباہ ہو جائے گی۔ نوجوان جوانی سے پہلے تباہ ہو چکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے یہ گھر کا حاکم ہے، مرد جو ہے یہ گھر کا مسئول ہے۔ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے گھر میں دین کو کس طرح نافذ کیا، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، اپنی بیٹی کو حیا کیسے سکھائی، اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کیسے دی۔ فرمایا کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اور یہ اپنی حاکمیت دکھائے اپنے گھر کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اپنی عورت، اپنی بیٹی، اپنی بچی کو سمجھائے اسلام یہ ہے، حیا یہ ہے، پردہ یہ ہے، اور ہم نے اللہ رسول کی اطاعت اس طرح کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں بتائے گا قیامت کے دن پکڑا جائے، اللہ اس سے سوال کرے، پوچھے گا کہ تو نے کس طرح اپنی حاکمیت کا استعمال کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوی اگر نافرمان نکل آئے، بندے کی نافرمانی کرتے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتیں دیکھی، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جل رہی، آگ میں جھلس رہی ہے، اور کوئلہ بن رہی ہے، کوئلہ جل کے راکھ بسم۔ فرمایا کہ دو وجہ جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں، تکفرن العشیر، خامد کی نافرمانی، بتکثرن اللعن، زبان سے لان تان کثرت کے ساتھ کرنا، گالی دینا، لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، غیبت چغلی کرنا، برائیاں کرنا۔ فرمایا کہ یہ دو سبب ہیں کہ جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے گی ہوگی۔ اب یہاں بڑا قابل توجہ ایک نقطہ ہے، اللہ نے خامد کی نافرمانی کو کفر کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو لفظ ہیں تکفرن العشیر کے لفظ، فرمایا کہ عورتیں اپنے خامدوں سے کفر کرتی ہیں، کفر، یہ کفر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، اور کفر ایمان سے اخراج کرنا۔ تو جو عورت اپنے خامد کی نافرمان ہے وہ اپنے آپ کو مومنہ تصور نہ کرے۔ اللہ نے کہا تین شکلیں یا تدبیریں اللہ نے بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر عورت نافرمان نکل آئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو واعظ کرو، سمجھاؤ، حدیثیں بیان کرو، اللہ کا قرآن بیان کرو، اس کو شرم دلاؤ، آخرت کی یاد دلاؤ کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ تم سے زیادہ پاکیزہ، تم سے زیادہ افضل، تم سے زیادہ بہترین محمد مصطفیٰ کی ازواج تھی جو تم سے مقام میں بھی افضل، حیا میں بھی افضل اور سب سے عظیم عورتیں تھیں، لیکن وہ ساری زندگی باپردہ رہی، ساری زندگی چار دیواری میں رہی، ساری زندگی نبی کی اطاعت میں رہی، ساری زندگی فرما برداری کرتی رہی، صبر شکر ان کے اندر موجود تھا،
فرمایا کہ اس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں، اگر وہ صبر کرتی رہی تو تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز وعظ و نصیحت، پیار سے سمجھاؤ۔ فرمایا کہ اگر وہ نہ مانے، کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی ہے، اس لیے عورت میں آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھ پن رہتا ہے۔ ٹیڑھ پن یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی اچھی چیزیں دیکھا کرو، اگر وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی نظر انداز کر دیا کرو، کیونکہ عورت 100% سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، کیونکہ ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اگر بدستور عورت تمہاری نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے، بد زبانی کرتی چلی جا رہی ہے، تمہاری بات تسلیم کرنے کی طرف آتی ہی نہیں ہے، روب جمانے کی کوشش کرتی ہے اور تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کا حکم ہے بستر سے علیحدہ، اپنے بستر پہ نہیں آنے، ہٹا دو اور سختی کرو کہ اللہ کے حکم کے مطابق تو اب میرے پاس نہیں آ سکتی جب تک تو اپنی یہ بد عادت کو ختم نہیں کر۔ سب سے بڑی بد خصلت عورت کے اندر بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر پھر بھی باز نہ آئے تو فرمایا کہ پھر ضرب لگاؤ، ضرب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے پوری زندگی کبھی کسی اپنی بیوی کو مارا نہیں، چہرے پہ مارنا تو درکنار، ویسے بھی نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں، لیکن قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت جب ہٹ دھرمی کی انتہا کو پہنچ جائے تو ضرب لگائی جا سکے، اگر وہ بھی کار آمد ثابت نہ ہو تو پھر آخری حل اس کو طلاق ہے کہ اس کو طلاق دے، اسے پھر پاس نہ رکھنا، تمہاری زندگی کو تباہ کر دے۔ بہرحال یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی نافرمان ہیں۔ مومنہ عورت کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی، جو اللہ کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، وہ پوری زندگی صبر اور استقامت کے ساتھ بسر کرتی ہے، اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عد الامانات الی اہلہا، فرمایا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ لا ایمانہ من لا ایمانۃ لہ، فرمایا کہ اس بندے کا ایمان نہیں ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، جو امانت دار نہیں ہے، فرمایا کہ لا ایمانہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، امانت جس کی ہے اس کے سپرد کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے، وگرنہ تم دنیا کے اندر معاشرے میں فساد برپا کر۔ اور یہ امانت میں خیانت کرنا جو ہے انتہائی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے مال غنیمت میں سے ایک کوڑا جو ہے یا رسی، کوڑے کے برابر رسی جو ہے وہ چوری کر لی۔ جب فوت ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ رسی آگ کی بنا کر اس کے جسم کے ارد گرد لپیٹ دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عد الامانات الی اہلہا، کہ امانت جو ہے ان کے اہل تک پہنچانا یہ مومن مسلمان کا فرض ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ حرام ہے۔ اس میں
ایک واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے حضرت عثمان بن طلحہ کا رضی اللہ تعالی۔ بیت اللہ یا مکہ جب فتح ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاہانہ انداز سے لشکر جرار کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، لیکن جب آپ مکہ میں داخل ہونے لگے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں اتنی عاجزی آ گئی، اتنی انکساری آئی کہ آپ اپنی سواری سے جڑ گئے، اتنا جھکے کہ سواری کے ساتھ آپ کا سر مبارک، سینہ مبارک سواری کی پیٹھ کے ساتھ جڑ گیا کہ کہیں مجھ میں تکبر نہ آ جائے، کہیں چال کے اندر تکبرانہ چال نہ آ جائے۔ یہ اللہ نے فتح کیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کی مدد سے ہم مکہ کو فتح کر رہے ہیں، کہیں یہ فاتحانہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر کہیں کبر پیدا نہ کر دے۔ جیسے کہ ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے یہودیوں سے ملنے جا رہے تھے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ ہمارے امیر ہیں، 22 لاکھ مربع میل سلطنت کے حکمران ہیں، آپ کا نام سن کر کافروں کے جسم کانپ جاتے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کی قمیض پر 22 پیبند لگے ہوئے، 22 پیبند، ٹانکے 22 ٹانکوں والی قمیض مسلمانوں کے حکمران نے زیب تن کی ہے، اور بیت المقدس فتح کر کے بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ عمر آپ اچھا لباس پہنیں، اچھا، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا امیر ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، یہ پتہ چلے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، پہن لیا۔ جیسے ہی سواری پر سوار ہوئے دوبارہ پھر فوری اتر گئے، لباس کو اتار کے پھینک دیا، کہا کہ اس نے عمر کے دل میں عجب پیدا کر دیا کہ آج عمر فاتحانہ انداز میں کچھ بن کے جا رہا ہے، حالانکہ یہ بیت المقدس کی فتح اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے، مجھے یہ لباس نہیں پہننا، وہی دوبارہ پہننا ہو، وہی پھٹا ہوا لباس پہنا اور یہودیوں سے ملنے چلے گئے۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہی یہودی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرا یہ پھٹا ہوا لباس، اس کو دیکھ کر ہم چابیاں دے رہے ہیں کہ تیرے اس لباس کی پیشن گوئی اللہ نے تورات میں کی کہ ایک حکمران آئے گا جس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس پیمند لگے ہوئے کرتے کو پہنے ہوئے آئے گا، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، چابیاں اس کے ہاتھ میں۔ عمر کی یہ عاجزی اس کے وقار کی علامت بن گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی جب مکہ فتح ہوا تو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہوئے، بیت اللہ کے دروازے پہ گئے، پوچھا اس کی چابی کس کے پاس؟ کہا کہ عثمان کے پاس۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، عثمان آئے، اور جب اللہ کے پیغمبر کو بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک وقت تھا
کہ یہ چابیاں عثمان کے پاس ہی تھیں، اور ایک وقت تھا کہ جب آپ مکہ کے اندر تھے اور سارے مشرکین آپ کے دشمن تھے، آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، آپ بیت اللہ میں آئے اور آ کر بیت اللہ کے اندر جانے کی آپ کی چاہت تھی، میں نے دروازہ نہیں کھولا، تالا نہیں کھولا کہ تو ہمارے دین کا دشمن ہے، ہمارے بتوں کا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کی نفی کرتا ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کے بار بار کہنے کے باوجود تالا نہیں کھولا۔ آپ نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو چابی دے گا۔ عثمان نے کہا کہ آج وہ دن آ گیا، آپ کی بات سچی ہو گئی، آپ صادق ہیں۔ آج عثمان اپنے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں چابی رکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے چابی لی، دروازہ کھولا، بیت اللہ بتوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ اندر گئے، حضرت علی سے کہا علی میں تیرے کندھوں پہ سوار ہونے لگا ہوں، اور یہ جتنے بت ہیں ان تمام بتوں کو ہم نے توڑ توڑ کے باہر نکالنا ہے کہ فتح مکہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے بتانا ہے کہ دنیا میں حاکمیت اللہ کی ہے، معبود اللہ ہے، مسجود اللہ ہے۔ یہ بت جو ہے یہ معبود نہیں ہے، آج یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت علی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، دیکھا کہ علی کا جسم کانپ گیا، نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، علی سے کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اور یہ بڑے بڑے جتنے بت ہیں ان کو توڑنا شروع کرو۔ حضرت علی سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے بتوں کو پکڑ پکڑ کے اٹھا اٹھا کے بیت اللہ سے باہر پھینکنے لگے، اور یہ کلمات کہتے گئے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور قیامت تک باطل مٹتا رہے گا۔ جب تک حق جو ہے وہ غالب آتا رہے گا، باطل مٹتا رہے گا۔ حق کا مقابلہ یہ باطل نہیں کر سکتا، شیطان نہیں کر سکتا، یہ بت نہیں کر سکتے، لیکن جب حق والے مر جائیں گے تو پھر باطل غالب آئے گا۔ اس وقت حق ڈنکے کی چوٹ پہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے سارے بتوں کو توڑ توڑ کے بیت اللہ سے باہر پھینکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بہت بڑا بنا کے کھڑا کیا گیا تھا۔ کہا کہ ابراہیم تو وہ تھا جس نے پوری دنیا سے توحید کی خاطر ٹکر لی، اور ان بتوں کو توڑنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ظالموں نے ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا کہ ان کا بھی بت بنا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو بھی توڑا، توڑ کے باہر پھینکا، اور بیت اللہ کے دروازے پر آئے، آ کر جو کلمات ادا کیے وہ کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنے خطبے کا آغاز لا الہ الا اللہ سے کیا، فرمایا کہ سن لو کائنات میں معبود صرف اللہ، اور پھر ایک طویل خطبہ دیا، اس میں بڑے احکامات بیان کیے۔ آخر کار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اب چابیاں بیت اللہ کے دروازے کی آپ کے ہاتھ میں، بڑے صحابہ کی تمنا تھی۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے خصوصی کہا، حضرت علی نے بھی خصوصی کہا اللہ کے پیغمبر چابیاں ہمیں دے دیں۔ سعادت، بہت بڑا شرف۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، یہ امانت عثمان کی ہے۔ بلاؤ عثمان کو۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، عثمان بن طلحہ کو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ عثمان ایک دفعہ تجھے چابی کفار نے دی تھی،
اور تجھ سے چھن گئی، آج محمد مصطفیٰ دے رہے ہیں، تا قیامت تجھ سے چابی نہیں چھنے گی۔ آج بھی بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس، آج بھی، اور ان کو حکومت کی طرف سے مکمل سیکورٹی، جب وہ آتے ہیں پورے گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ وہی خاندان چلتا آ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان خضوع، جمع کا صیغہ بولا، پکڑ لے چابیاں، یہ آج کے بعد تجھ سے کوئی نہیں چھین سکے۔ تو یہ ہے عد الامانات الی اہلیہا، کہ امانت جو ہے ان کے اہل تک پہنچا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے محمد، جب بھی فیصلہ کرو حق کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو اور عدل کے ساتھ کرو۔ ایسا فیصلہ جس میں انصاف نہیں ہے، وہ فیصلہ کرنے والا مسلمان نہیں۔ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کافر ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں وراثت میں بڑا غصب ہوتا ہے، بہنوں کے حق کھا لیے جاتے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ اس انداز سے فیصلہ کرتا ہے جو شریعت سے ہٹ کر ہے، اولئک هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں یہ بندے، یہ لوگ سارے کے سارے فاسق ہیں۔ ایک منافق اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ کا فیصلہ انصاف ہے تھا، آپ جو بھی فیصلہ کرتے تھے عدل کے مطابق کرتے تھے۔ منافق کو فیصلہ پسند نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور وہ منافق اٹھا حضرت عمر کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ ایک فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کروایا ہے اور وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ عمر نے کہا کہ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ کر دیا، کہا کہ میرے پاس لینے کے آئے ہو تلوار اٹھاتے ہیں اور گردن تن سے جدا کرتے ہیں، کہ محمد مصطفیٰ کے فیصلے کے بعد کوئی اور شخصیت فیصلہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں اے محمد مجھے میری قسم ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، اے محمد تیرے رب کی رب کو قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک شجرا بینہم، بندہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو چیلنج کرے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، بندہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ اور فیصلہ تسلیم کرنے کے بعد دل سے اس کو مکمل طور پر اس پر ایمان رکھنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ اللہ ان کی قدر کس طرح کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو بندہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو سینے سے لگاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، دنیا جہان کو ٹھوکر مارتا ہے آپ کی اطاعت کی خاطر، فرما برداری کی خاطر، چاہے اولاد سامنے ہے، چاہے خاندان سامنے ہے، چاہے پوری دنیا سامنے ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا، کہ یہ بندہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت اتنی بڑھائے گا کہ نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ اور جو اطاعت سے ہٹتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، فرمایا کہ جو ہماری شریعت کو نہیں مانتے، ہماری پیغمبر کی سنت سے اعراض کرتے ہیں،
نصلیہم نارا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ یہ آیت جو ہے نا بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے 3000 سال جلایا ہے۔ کتنے سال؟ 3000۔ حدیث فرمایا کہ 1000 سال جب جہنم کی آگ کو جلایا اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر جلایا 1000 سال، فرمایا کہ جہنم کی آگ جل جل کے سفید ہو گئی، سفید۔ فرمایا کہ جب پھر اللہ نے اس آگ کو 1000 سال جلایا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، فرمایا کہ جہنم کی آگ کا رنگ اس وقت سیاہ ہے کہ 3000 سال یہ جلی ہے۔ اور فرمایا کہ جیسے ہی بندہ جہنم کی آگ میں جائے گا ایک لحظے میں کوئلہ بن جائے گا، کوئلہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کے جسم سے اس چمڑے کو ادھیڑا جائے گا، چمڑا اتارا جائے گا، نیا چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر وہ چمڑا راکھ ہوگا، پھر وہ چمڑا اتارا جائے گا، پھر نیا چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر وہ جل کے راکھ ہوگا، پھر چمڑا اتارا جائے گا، پھر چمڑا چڑھایا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک دن میں 16,000 مرتبہ چمڑا اترے گا چڑھے گا، پھر اترے گا پھر چڑھے گا، پھر جلے گا پھر اترے گا پھر چڑھے گا۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ چمڑے اترتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور ان جہنمیوں کے جسم پھول پھول کے سوج سوج کے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جہنمی کا ایک دانت جو ہے پہاڑ احد کے برابر پہنچ جائے۔ اور فرمایا کہ جہنمی کی بیٹھنے کی جگہ جو ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ 450 میل فاصلہ ہے، اتنی جگہ میں جہنمی بیٹھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ موت کو ذبح کر دے گا، جہنمیوں کو موت نہیں آنی۔ جب موت ہے ہی نہیں تو پھر جسم جو ہے وہ عذاب لے لے کے سوجیں گے، بڑھیں گے، پھولیں گے، پھیلیں گے، داڑیں، چیخیں، چلانا۔ اللہ فرمائیں گے یہاں پر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ فرشتے بھی انتہائی سخت، جو تمہاری چیخ پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال جہنمی چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، آہو بکا کرتے رہیں گے۔ 40 سال رو رو کے 40 سال کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ جہنم کی آگ ہے، انتہائی خطرناک، جس کو تو نے عذاب علیم کہا تھا، تو نے جس کو عذاب عظیم کہا تھا، تو نے جس کو بئس القرار کہا تھا، تو نے جس کو بئس المصیر کہا تھا، تو نے جس آگ کو کہا کہ لا تبقی و لا تذر کہا تھا، جس آگ کو تو نے کہا تھا کہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو تمہارے سینوں کو جلا دے گی، تمہارے دلوں پہ چڑھ جائے گی۔ اللہ اس آگ کو برداشت نہیں کرے۔ اچھا اللہ کہیں گے کہ آج تو میں نے کلام کر لیا، آج کے بعد میں نے کلام بھی نہیں کرنا۔ اخساؤ، اس جہنم میں اسی طرح تڑپتے رہو، مرتے رہو، اللہ کی اب تم پہ رحمت نہیں آگی۔ فرمایا کہ جہنمی پھر مایوس ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح عذاب چلتا ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، اللہ نے بس 2-3 باتیں کر کے خلاصے کو ختم کرتے۔ اللہ نے آگے جہاد بیان کی، فرمایا کہ اس امت کی کوہان جو ہے نا، کوہان جہاد ہے۔
جب تک یہ امت جہاد کرتی رہے گی فرمایا کہ غالب رہے گی، اور کبھی بھی یہ بھوکوں نہیں مرے گی، ان کے پاس پیسہ مال دولت اور طاقت یہ ختم نہیں ہوگی، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، ان کی عزتوں کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا، ان کو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکے گا۔ فرمایا کہ میری امت کا رزق اللہ تعالیٰ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے، جب تک جہاد رہے گا امت غالب رہے گی و عزت رہے گی، اور جس دن جہاد ختم ہو جائے گا آپ نے فرمایا کہ دو بیماریاں انسان کے دل سے جہاد کا جذبہ جو ہے نا یہ ختم کر دے گی، ایک موت سے ڈر نفرت، اور ایک مال کی محبت، یہ دونوں چیزیں تمہیں جہاد سے پیچھے ہٹا دیں کہ انسان موت سے ڈرتا ہے کہ میں میدان جہاد میں جا کر کہیں مر نہ جاؤں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنہ یقولوا هذه من عند اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین بلڈنگ بنا کے اس کے اندر بند ہو جاؤ، پھر بھی تمہیں موت آ جائے، جاؤ موت سے بھاگ کے دے۔ فرمایا کہ اگر میدان جہاد میں موت نہیں آنی تو دشمن پوری دنیا کا لاؤ لشکر لے کر میدان میں اترے اور تمہیں قتل کرنے کے درپے ہو جائے، تمہیں نہیں مار سکتا اگر تمہاری موت وہاں واقع نہیں ہونی، اور اگر بستر پر موت آ رہی ہے تو پوری دنیا مل کے تمہیں بچا نہیں سکتی، موت کو ہٹا نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی۔ فرمایا کہ نہیں، حضرت خالد بن ولید جس میدان میں اترتے تھے اللہ فتح دیتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کا ذہن بن گیا کہ خالد بن ولید کی موجودگی فتح کا باعث ہے۔ اب حضرت عمر نے خالد کو اس لیے معذور کر دیا، خالد کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ خالد کی موجودگی فتح کا باعث ہے۔ فرمایا کہ نہیں، فتح تمہیں اللہ دیتا ہے، لیکن خالد بن ولید کو بہرحال اللہ نے یہ مقام دیا تھا، اتنے بہادر تھے، اتنے دلیر تھے، اتنے جری تھے کہ دشمنوں کی صفوں کی صفیں بچھاڑ دیتے اور دشمنوں کے اندر داخل ہو کر دلیرانہ طور پہ لڑا کرتے تھے، تلوار کے دھنی تھے، بڑی اللہ نے بہادری اور بڑی ان کے اندر صفات رکھی۔ مرنے لگے تو بستر مرگ پہ مر رہے، لوگوں کو بلایا، کہنے لگے کہ میرا جسم دیکھو، میرے جسم میں کوئی ایک جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں پر تمہیں کوئی ضرر کا نشان نہ ملے، پورا جسم تمہیں نظر آئے گا، کہیں تلوار کا نشان، کہیں نیزے کا نشان، کہیں تیر کا نشان، پورا جسم نشانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے موت بستر پہ آ رہی۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ میدان جنگ میں جا کے کہیں مر جائیں گے، نہیں، فرمایا کہ اگر وہاں پہ تمہیں شہادت ملتی ہے تو اس سے بڑا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن اس خوف سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا کہ کہیں مر جائیں گے، اگر موت تمہیں آنی ہے تو تم دنیا کے کسی بھی جگہ پر پہنچ جاؤ، تمہیں موت آ جائے۔ فرمایا کہ جو بندہ موت سے ڈرے گا اور مال کی محبت، دنیا کی لالچ، مال کا جمع کرنا، اپنی لمبی خواہشات، میں ابھی جوان ہوں، میری ابھی شادی ہونی ہے، میں نے ابھی اتنا کمانا ہے، ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کو اتنی سٹڈی کروانی ہے، اپنا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ یہ لمبی خواہشات تمہیں تباہ کر دیں گی، تمہیں کیا پتا کہ تم نے یہ سارے کام کرنے بھی ہیں کہ نہیں، تو اپنی آخرت کو تباہ نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ میری امت جہاد چھوڑ بیٹھے گی ان دو بیماریوں کی وجہ سے، ایک موت سے نفرت
اور دوسرا مال کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں بس یہ کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ کی نافرمانی کرتا ہے قرآن کے آنے کے بعد، ہدایت کے آنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر جس راستے پہ وہ چلتا ہے نا ہم اسے چلا دیتے ہیں، اسے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، اور وہ ایسا راستہ ہے جو اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا